ایک نیک بزرگ تھے جن کا نام حضرت حسن بصری تھا۔ وہ اکثر لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ ایک دن آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جب لوگوں نے میت کو قبر میں اتارا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، آج تم نے ایک شخص کو مٹی کے حوالے کیا ہے، کل تمہیں بھی یہی راستہ طے کرنا ہے۔ کیا تم نے جہنم کی آگ کو بھلا دیا ہے؟ یہ سن کر ایک نوجوان پر بہت اثر ہوا۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ اگر وہ گناہوں میں ڈوبا رہا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگلے دن وہ حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے جہنم سے بچنے کا راستہ بتائیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو اور ہمیشہ یہ سوچو کہ تمہیں ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ نوجوان اس دن کے بعد بدل گیا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا اور اللہ سے معافی مانگتا، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تو اس کے چہرے پر خوف آخرت صاف نظر آتا تھا۔ سبب: جہنم کا خوف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید۔ یہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور لوگوں کے اعمال کا حساب مکمل ہو جائے گا تو کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جیسے ہی وہ جہنم کو دیکھیں گے، اس کی بھڑکتی ہوئی آگ، اس کی خوفناک آوازیں اور اس کی شدت ان کے دلوں کو لرزا دے گی۔ وہ لوگ چیخیں گے، روئیں گے اور فریاد کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا۔ جب انہیں جہنم کے قریب لایا جائے گا تو ان پر ایسا خوف طاری ہوگا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگے گا، ان کے چہروں پر زخم بن جائیں گے اور وہ حسرت و ندامت میں ڈوب جائیں گے۔ وہ کہیں گے، کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم نے گناہوں سے بچا ہوتا۔ لیکن اب صرف پچھتاوا رہ جائے گا اور جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال درست کرے، اللہ سے معافی مانگے اور نیک راستہ اختیار کرے۔ ذرا تصور کرو وہ دن جب سورج سروں کے قریب ہوگا، زمین آگ کی طرح تپ رہی ہوگی اور ہر انسان صرف اپنی فکر میں گم ہوگا۔ نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ رشتہ دار۔ ہر کوئی پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی۔ پھر اچانک جہنم کو لایا جائے گا۔ اس کی آگ بھڑک رہی ہوگی، ایسی آگ جو ہزاروں سال جل کر اور بھی خوفناک ہو چکی ہے۔ اس کی ایک چنگاری دنیا کو جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس دن گناہگار لوگ کانپ اٹھیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ چیخیں گے، یا اللہ، ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم نیک بن جائیں گے۔ لیکن جواب آئے گا، کیا تمہیں دنیا میں مہلت نہیں دی گئی تھی؟ اور پھر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں نہ موت آئے گی نہ عذاب کم ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی دروازہ کھلا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب پچھتاوا بھی فائدہ نہ دے گا۔ یہاں ایک پیارا سا واقعہ آپ کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنات اور پرندوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ وہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ ایک دن اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد، ایک چھوٹا سا پرندہ، موجود نہیں ہے۔ اپنے فرمایا کہ اگر وہ بغیر کسی وجہ کے غائب ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میں ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا نامی قوم کے پاس گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے، یعنی ملکہ بلقیس، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا، جس میں اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ جب ملکہ بلقیس نے وہ خط پڑھا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور آخرکار وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کے نشانات دکھائے، جس سے ملکہ بلقیس بہت متاثر ہوئی اور اس نے اللہ پر ایمان قبول کر لیا۔ دبوس سبق: سچ بات کہنے والا چھوٹا ہو آ بڑا، اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف بلانا ایک عظیم کام ہے۔
حق کو پہچان کر اسے قبول کرنا ہی کامیابی ہے۔ اگر اب چاہی تو میں اسے 1 منٹ چھوٹیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں اور پرندوں کی باتیں سمجھنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ایک دن اب کے دربار میں ایک بڑی خبر لے کر ایک پرندہ حاضر ہوا۔ پرندہ بہت تھکا ہارا اور پیاسا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ اس نے ایک جگہ ایک خوشبودار میٹھے چشمے کو بہتے دیکھا ہے، لیکن وہ چشمہ اب خشک ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیوں خشک ہو گیا ہے؟ پرندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جب وہ چشمہ پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا تو ایک شخص وہاں آیا، اس نے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی، مگر اس نے شکر کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جان کر سخت تعجب ہوا، اور اس واقعے نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا۔ بے شک شکر نہ کرنے کی وجہ سے رب نے اس چشمے کی برکت اور روانی کو ہی روک دیا۔ نعمت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے یا اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہمارے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس ہو یا ہمارے سر پر چھت، ہر چیز پر الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ حضرت سلمان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جس میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ راستے میں ایک چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا، اے چونٹو، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے۔ حضرت سلمان نے جب چیونٹی کی یہ بات سنی تو مسکرا دیے اور فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ چھوٹی مخلوق کی بات بھی سن سکتے ہیں۔ پھر نے اپنی فوج کو روک دیا تاکہ کسی چیونٹی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔